بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے مکہ، دنیا اسلام کا ایک عظیم اور متبرک مقام، جس کو دیکھنے، سفر کرنے اور اس کی رحمتوں سے بازیاب ہونے کے لیے ہر مسلمان اپنے لیے سعادت اور عزت کا مقام سمجھتا ہے۔ وہ مقدس شہر جس کی طرف ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے۔ آج یہاں ہر طرف امن و امان اور سکون ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوتا رہا؟ ایک وقت تھا جب یہاں کے باشندے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو وہ تاریخی واقعات جو اسلام کی ترویج کے لیے اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ بنے۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پہلے کے اس تاریخی سفر پر، جس نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کے ذریعے نہ صرف اسلام کی ترویج میں زبردست اضافہ کیا، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے پھولنے کا ایسا راستہ ہموار کیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ چلتے ہیں ایک ایسے تاریخی سفر پر جس میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ تھا صلح حدیبیہ۔ اس تاریخی سفر کی روداد جب ظاہری شکست نے حقیقی فتح کا راستہ کھولا۔ یہ واقعہ ہجرت کے 6 سال پیش آیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور تمام انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے تمام صحابہ کو عمرہ ادا کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سے زائد صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چھ سال ہو گئے ہیں حضور نے نہ کعبہ کی زیارت کی ہے اور نہ ہی مسجد الحرام میں نماز ادا کی ہے۔ حضور کعبہ کو دیکھنے، وہاں نماز ادا کرنے اور طواف ادا کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ حضور نے اپنے تمام صحابہ سے فرمایا، ہم کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم نماز پڑھیں گے، عمرہ ادا کریں گے اور اللہ رب العزت کی خوب عبادت کریں گے۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ وہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور تمام لوگ احرام کی حالت میں سفر میں ہیں، اور یہ منظر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ حضور کے ساتھ عمرہ ادا کرنا انتہائی سعادت، خوشی اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اس دوران ان کا سامنا مکے سے باہر خالد بن ولید کی قیادت میں ایک گھڑ سوار دستے سے ہوتا ہے، اور اس وقت تک خالد بن ولید ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ اس دستے نے ان لوگوں کا راستہ روک دیا اور کہا، آپ لوگوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے ان سے بات چیت کرنے اور ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہم لوگ یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ اس موقع پر حضور نے حضرت عمر سے فرمایا، آپ جائیں اور ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق قریش کے طاقتور قبیلے بنو عدی سے تھا۔
حضرت عمر نے فرمایا اے نبی اللہ، مجھے یہ خدشہ ہے قریش میرے طاقتور حلیف ہونے کی وجہ سے مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اور نہ ہی مجھے یقین ہے کہ میں اس کام کے لیے صحیح مزاج کا شخص ہوں۔ اس کام کے لیے حضرت عثمان بہتر انتخاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہمارا انتخاب عثمان ہی ہوں گے، ہم حضرت عثمان کو ہی معاملات طے کرنے کے لیے قریش کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاملات طے کرنے کے لیے قریش کے پاس جاتے ہیں اور حضور کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے اور کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ قریش نے حضرت عثمان کو پیشکش کی جب تک ہم آپ کے مشورے پر غور و فکر کریں آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنا کوئی آدمی آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ سن کر صاف انکار کر دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا نہیں کروں گا۔ قریش ان کے اس جواب سے تھوڑا سا مشتعل ہو جاتے ہیں اور انہیں لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اس پر مکے میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر حضور اور ان کے صحابہ تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ بہت دردناک اور تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور وفادار صحابہ میں سے ایک ہیں، اور وہ داماد رسول بھی ہیں۔ اس زمانے میں سفیر کو قتل کرنے کا کوئی بھی تصور نہیں تھا، اور سفیر کو قتل کرنے کا مطلب اعلان جنگ تصور کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر تمام صحابہ انتہائی مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اس افواہ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں جس درخت کا نام رضوان ہے۔ تمام صحابہ ایک قطار میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیتے جاتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے دین کی حمایت کے لیے اور اپنے بھائی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کریں گے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مگر ظاہر ہے یہ منافقین کی طرف سے پھیلائی ہوئی ایک افواہ تھی، اور انہیں حضرت عثمان غنی صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اس واقعے سے مکے والوں کو ایک مضبوط پیغام مل گیا کہ اب مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس بیعت کے مکمل ہوتے ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر سورہ فتح نازل فرمائی، اور آپ کے لیے خصوصی طور پر سورہ فتح کی آیات نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جو کہ اس موقع کی مناسبت سے ہے۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ بس اس نے جان لیا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ایمان اور اخلاص تھا کہ اس نے ان پر اپنی سکونت نازل کی، اور بہت سی نعمتیں جو وہ حاصل کریں گے۔ اللہ بہت بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی اثنا میں وہ حضرت عثمان کو واپس آتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ خوشی میں زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ اس واقعے سے مکے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ حضرت عثمان کے ساتھ ایک وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں مسلمانوں کے ساتھ
مذاکرات کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ صلح پیش کریں گے تو میں اسے قبول کروں گا، مگر قریش نے ایسی تجاویز پیش کی جو کہ مکمل طور پر یک طرفہ قریش مکہ کے حق میں اور بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تمام تجاویز مانتے رہے۔ ان شرائط پر کچھ صحابہ کو تحفظات بھی تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ لوگوں کو یہ لگا کہ یہ شکست ہے، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ مکہ سے صرف 9 میل دور تھا۔ آخر وہ ایسی کیا شرائط تھی جس پہ تقریباً تمام صحابہ خصوصاً حضرت عمر کو تحفظات تھے؟ وہ شرائط کچھ اس طرح تھیں۔ شرائط نمبر 1، مسلمان اس سال 6 ہجری میں عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال 7 ہجری میں مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے، مگر صرف 3 دن کے لیے۔ اس دوران مسلمان اپنے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں رکھیں گے، صرف سفر کے ہلکے پھلکے ہتھیار رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس جنگ بندی کی مدت 10 سال ہوگی تاکہ دونوں فریق امن سے رہ سکیں۔ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر اپنے سردار کی اجازت کے بغیر مدینہ گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، البتہ اگر تمہاری طرف سے ہمارا کوئی آدمی آئے تو ہم اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ عرب کے تمام قبائل کو یہ اختیار ہوگا، چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اگر چاہیں تو قریش کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ عمومی طور پر ایسا لگتا تھا کہ یہ صلح مشرکین کے حق میں ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر یہی لگ رہا تھا کہ مکے والے زیادتی کر رہے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس معاہدے کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اسی دوران جبکہ معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھیں، اتنے میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان آ گیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سہیل بن عمرو کے بیٹے بھی تھے اور صلح کے لیے قریش کی طرف سے قاصد بن کر آئے تھے، حضرت ابو جندل کو ان کے والد نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر گھر میں قید کر رکھا تھا۔ وہ کسی طرح عین معاہدے کے دوران وہاں پہنچ گئے۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو معاہدہ طے بھی نہیں ہوا ہے، لیکن سہیل بن عمرو نے صاف انکار کر دیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو جندل واپس چلے جاؤ، صبر کرو، صبر کے اندر بہت بڑا اجر ہے۔ اس دوران جبکہ معاہدے کی تمام شرائط طے ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، اس لیے صرف لکھو اللہ کے نام سے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ اس پر رضا بندی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے لکھوایا، یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہے۔ ابو منصور جو کہ قریش کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا غلط ہے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیوں ہوتا، لہذا یہاں لکھا جائے گا محمد بن عبداللہ۔ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی یہ الفاظ مٹا تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حب رسول میں شرکار ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ آخر کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ خود ہی مٹا دیے۔ اس طرح ایک نظام مستقل طور پر چلنے لگا۔ اگر کوئی بھی شخص اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ آتا تو اسے واپس کر دیا جاتا، لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ جاتا تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ لیکن کیونکہ یہ تمام شرائط مردوں کے لیے تھی، لہذا مردوں کو تو واپس کیا جاتا، لیکن ان شرائط میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، لہذا اگر کوئی عورت اسلام قبول کر کے مدینہ جاتی تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ اس طرح ایک صحابی جب اسلام قبول کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مکہ والوں کے حوالے کر دیا گیا، مگر وہ کسی طرح بچ بچا کر کسی طرح مکہ اور شام کے درمیان ایک وادی میں جا کے رہنے لگے، اور یہ ایک تجارتی شاہراہ تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے جو بھی مسلمان مدینے سے مکے واپس کیا جاتا وہ کسی طرح بچ بچا کر حضرت ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ وہاں پر ایک پورا قصبہ آباد ہو گیا۔ اور جہاں پر یہ نیا قصبہ آباد ہوا تھا وہ جگہ اس قدر مثالی تھی کہ حضرت ابو بصیر اور ان کے ساتھی جو بھی قافلہ یہاں سے تجارت کے لیے گزرتا تو حضرت ابو بصیر اور ان کے ساتھی مکہ والوں سے اپنے ساتھ کیے کا بدلہ لیتے، اور آخرکار یہ معاہدہ مکہ والوں کے گلے کا ہار بن گیا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کی تنسیخ کے لیے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ اس معاہدے کو منسوخ کر دیا جائے۔ آج سے کوئی بھی مکہ سے مدینہ جائے گا تو مکہ والے اس کی واپسی کے لیے کوئی اصرار نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے جو اثرات رونما ہوئے وہ انتہائی شاندار تھے۔ اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ 10 سالہ جنگ بندی کے نتیجے میں پرامن ماحول میسر آیا اور لوگ کھل کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اسلام کی تیزی سے اشاعت ہوئی کہ اس دور میں خالد بن ولید، عمرو بن العاص جیسے عظیم جنگجوؤں نے بھی اسلام قبول کیا۔ عرب میں ان کی قریشی کی برتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، فتح مکہ کی راہ ہموار ہوئی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے باہر سلطنتوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی، روم کے شہنشاہ ہرقل اور ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس خصوصی طور پر خطوط بھیجے۔ صلح حدیبیہ اصل میں اسلام کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک ثابت ہوئی، جس نے مکے کی فتح کا پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا راستہ ہموار کیا۔